اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارا درس حلقہ ثانیہ میں چل رہا تھا اشتراک اور ترادف کے بارے میں۔ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا اشتراک اور ترادف کے معنی۔ اشتراک یعنی دو لفظ اور معنی ایک، دو لفظوں کے لیے معنی ایک نہیں، اشتراک یعنی دو معنی اور لفظ ایک، اور ترادف دو لفظ اور معنی ایک۔ ٹھیک، اشتراک میں کیا ہے؟ دو معنی اور لفظ ایک، لفظ دو ایک ہو اور معنی دو ہو۔ ترادف میں دو لفظ ہوں اور معنی ایک ہو۔ تو کہا تھا یہ کہ مسلک تعہد کی بنا پر یہ نہیں ہو سکتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہاں پر پہنچے تھے تطبیق میں کہ وَأَمَّا عَلَى مَسْلَكِ التَّعَهُدِ فَلَا يَخْلُو تَصْوِيرُ الاشتراک وَالتَّرَادُفِ بِالْإِشْكَالِ، کہ مسلک تعہد کی بنا پر اشتراک اور ترادف کی تصویر اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ مسلک تعہد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ قصد کرتا ہے متکلم تفہیم معنی کا۔ کیا کرتا ہے؟ قصد کرتا ہے تفہیم معنی کا۔ تو جب یہاں پر دو ہیں، یعنی اشتراک ہو یا ترادف ہو، ایک میں لفظ دو ہیں معنی ایک ہے، ایک میں لفظ ایک ہے معنی دو ہیں، تو یہاں جو ہے وہ کیسے جو ہے مثلا تفہیم معنی کا قصد کر سکتا ہے ایک وقت میں ایک جگہ؟ لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يزاله اللفظ، اس لیے کہ تعہد جب اس کے معنی یہ ہے التزام بعدم الاتيان باللفظ، کہ لفظ کو نہیں لائے گا متکلم الا مگر اذا قصد، جب وہ قصد کرے تفہیم المعنی معنی کو سمجھانے کا، الذي يزاله اللفظ، جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، اس معنی کو سمجھانے کا قصد کرے، عہد کرے، تعہد کرے، ارادہ کرے کہ جس کے لیے لفظ وضع ہوا ہے، جس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا ہے۔ امتناع الاشتراک المتضمن للتعہدین، تو منع کرتا ہے اشتراک اور متضمن للتعہدین۔ اشتراک جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ دو تعہد ہوں۔ صحیح، اشتراک جو ہے وہ منع کرتا ہے کس میں تعہد کہاں کرے گا؟ من هذا القبیل، اس اعتبار سے بالنسبت الی لفظ واحد، ایک لفظ ایک ہو اور معنی دو ہوں۔ تو جب متکلم یا متلفظ لفظ کو استعمال کرے گا، بولے گا، تو وہ کون سے معنی میں بولے گا، کون سے معنی کا قصد کرے گا، کون سے معنی کا ارادہ کرے گا، کون سے معنی سمجھانے کا ارادہ اور قصد کرے گا، جب ایک لفظ کے دو معنی ہیں۔ صحیح، اذ یلزم ان یکون عند الاتیان باللفظ قاصدا للمعنی، تو پھر لازم یہ آئے گا کہ جب لفظ استعمال کر رہا ہو متکلم یا متلفظ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصد کرے ان دونوں معنی کا جو اس کے معنی پائے جاتے ہیں جن میں وہ مشترک ہے۔ صحیح، دو معنی کا قصد کرے، وفاءً بکل التعہدین، تاکہ دونوں تعہد کو وفا کر سکے۔ صحیح، وہو غیر مقصود من المتعہد جزمان، اور یہ مقصود ہے ہی نہیں متعہد سے کہ وہ ایسا کرے۔ وَإِذَا كَانَ التَّعَهُدُ بِمَعْنَى الِالتِّزَامِ بِالِاتْيَانِ بِاللَّفْظِ عِنْدَ قَصْدِ تَفْهِيمِ الْمَعْنَى، اور اگر تعہد جو ہے اس معنی میں ہو بمعنی التزام، یعنی التزام بالاتیان باللفظ، یعنی لفظ کو جب لایا جائے، بولا جائے، انجام دیا جائے، استعمال کیا جائے، تو متکلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصد کرے تفہیم معنی کا۔ امتناع ترادف المتضمن للتعہدین من هذا القبیل بالنسبت الی معنی واحد، تو یہ منع ہے ایسا ترادف کہ جو متضمن ہو للتعہدین، دو تعہد کا، یعنی اس اعتبار سے منع ہے کہ ترادف جو ہے وہ دو عہد اپنے کلیے متضمن ہو، تعہدین کا متضمن ہو۔
من حاضر قبیل، اس اعتبار سے بالنسبت الی معنی واحد کہ ایک معنی کے لیے دو لفظوں کا پسند جو ہے وہ اوپریشن میں لیے ہوئے اس یلزمو جی یلزمو ان یاتی مثل لفظین عند خرج تفیق المعنی، اس سے لازم آتا ہے کہ لائے وہ دونوں لفظوں کو معنی کے سمجھانے کے لیے، یعنی جب لفظ لائے دونوں معنی سمجھائے جائیں. وہ غیر مقصود من متعید جذبہ، یہ تو ہو گیا تھا ہاں، اور یہ غیر مقصود ہے متعید سے. ٹھیک، یعنی اس سے کیا لازم آئے گا؟ اس سے لازم یہ آئے گا کہ جب وہ لفظ مترادف لائے تو دونوں معنی کا قصد بھی کرے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، نہیں ہے، اور یہ مطلوب بھی نہیں ہے، غیر مقصود من متعید جذبہ. اس یلزم ان یاتی مثل لفظین، اس سے لازم آئے گا کہ دونوں لفظوں کو جب لے کے لائے عند قصد تفہیم المعنی، معنی کو سمجھانے کے لیے، اس کا ارادہ کرنے کے لیے کہے گا تفہیم معنی کا، اور یہ غیر مقصود متعید سے. وحل الاشکال، اور اشکال کا جواب دے رہے حل کر رہے ہیں. اما بافتراض تعدد متعید، یا تو فرض کر لیں، یہ اشکال کیسے حل ہو سکتا ہے؟ یہ جو اشکال ہوا کہ مسئلہ کے تعہد میں جو ہے وہ ترادف صحیح نہیں ہے مثلا یا مشترک، کہہ رہے ہیں کہ حل اشکال یا تو اما بافتراض تعدد المتعید، یا تو یہ فرض کر لیں کہ متعید جو ہے متعدد ہیں. متعید کتنے ہیں؟ متعدد ہیں، بہت سے ہیں. او وحدت المتعہد بأن یکون متعہدا بعدم الاتیان باللفظ، یا متعہد جو ہے یعنی عہد کرنے والا ایک ہے، اس اعتبار سے بأن یکون متعہدا بعدم الاتیان باللفظ کہ متعہد جو ہے وہ لفظ کو نہ لے کے آئے، نہ استعمال کرے، الا مگر اذا قصد تفہیم عادل معنی ہے، جب وہ قصد کرے ان میں سے کسی ایک معنی کے سمجھنے سمجھانے کا بخصوص خاص کر بس ایک بات سمجھائی. یا تو متعدد متعہد ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، چلے گا. یا اگر ایک متعہد ہے تو وہ لفظ کو نہ استعمال کرے، نہ لے کے آئے، نہ استعمال کرے، مگر یہ کہ وہ ایک معنی کو سمجھانے کا عہد کرے ان میں سے. او متعہدا عند قصد المعنی بالاتیان، یا وہ عہد کرے عند قصد تفہیم المعنی، معنی کو سمجھانے کے وقت بالاتیان بعادل لفظین، کسی ایک لفظ کو لائے، اس کے معنی سمجھانے کے لیے کسی ایک لفظ کو لائے، دونوں میں سے کسی ایک کو لائے. جب استعمال کر رہے ہیں لفظ کو تو ایک لفظ کو لائے اور اسے اسی کے معنی سمجھائے، وہ عہد کرے اس وقت. یعنی بس فرق سمجھا رہا ہے کیا کہ یا تو دو متعہد ہوں، ٹھیک، یا اگر متعہد ایک ہے تو جو لفظ بول رہا ہے اس کے لیے خاص جو معنی ہے اس پہ بس اسی کا عہد کرے. او فرض تعہدین مشروطین الی نحو، یا فرض کرے دو تعہد مشروط شرط کے ساتھ، تعہد مشروط ہوں الی نحو اس طرح یکون المتعہد بہی بکل منہما مقیدا بعدم الاخر، اس طرح کی جو متعہد ہے جس کے بارے میں عہد کیا گیا ہے معنی کو پہنچانے کا، فی کل منہما ان دونوں میں سے مقیدا بعدم الاخر کہ وہ مقید ہے دوسرے کے علاوہ. کیسے؟ یعنی دونوں مقید ہیں کہ یہ اس کے معنی میں نہیں، اس معنی میں نہیں ہے اور یہ اس معنی میں نہیں. کیسے قید لگائی؟ عہد کیا کرے گا کہ جس معنی میں اس کو استعمال کر رہا ہے اس لفظ کو نہیں کرے گا، اور جس میں اس کو کر رہا ہے تو اس کو نہیں کرے گا. بہرحال یہ ہمارا آج کا گھر کا درس تھا جسے ہم نے پورا کیا. جسے ہم نے پورا کیا اور کل کا درس یہی تھا اشتراک اور ترادف کے بارے میں، اور بتایا تھا کہ اشتراک دو معنی ایک لفظ اور ترادف
دو لفظ اور ایک معنی. تو اس کو بتایا تھا کہ مسلک تعود میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی توجہ بتائی، وجہ بیان کری تو ٹھیک نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، اور اب پھر اس اشکال کا حل بتایا کہ کب صحیح ہو سکتا ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک، نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.